أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان ہے: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد الحوض، کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے اور دوسری اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے۔ مقصود یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لوگوں کو یہ معیار، یہ پیمانہ، یہ میزان، یہ ترازو دے دیا ہے کہ قرآن پاک اور اہل بیت علیہ السلام ذریعہ نجات ہیں۔ قرآن پاک مکمل ہے، نامکمل نہیں ہے، دین مکمل ہے، اسلام مکمل ہے، نامکمل نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہر ایک مسئلے کے متعلق فرامین، احادیث، روایات بتا دی ہیں، اور دین بھی مکمل ہے، اس میں احکامات جتنے بھی ہیں روزمرہ پیش آنے والے سب کے متعلق معصومین علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ اسی لیے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کو درپیش آنے والے مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے، یعنی قیامت تک کے لیے جو بھی مسائل درپیش آتے ہیں یا آئیں گے ان کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، کوئی یعنی اس نہج پر نہیں پہنچ سکتا کہ مسائل دینی کو حاصل کر سکے، وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی عالم دین سے پوچھتا ہے، تو معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اگر کوئی عالم دین اس کو جواب دیتا ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا ہے، امام معصوم علیہ السلام نے اس مسئلے کے متعلق یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے یا قرآن اس مسئلے کے متعلق یہ کہتا ہے، تو اس کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی عالم، کوئی مفتی، مجتہد ذاتی فتویٰ دیتا ہے تو اس ذاتی فتوے کی مذہب شیعہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ علماء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، ان کی روش یہ تھی، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں احادیث کو، روایات کو نقل کرتے تھے۔ جیسے محدث یعقوب کلینی ہے، محدث شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہے، یا شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہیں، یا علامہ مدرسی علیہ الرحمہ ہیں، یہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، محدث نوری ہو گئے، محدث نراقی ہو گئے، محدث بہرانی، جتنے بھی بزرگ علماء گزرے ہیں، میں کس کس بزرگ عالم دین کا نام لوں، انہوں نے احادیث کو، روایات کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ محدث عاملی، حر عاملی، انہوں نے بھی کافی ساری کتابیں بھی لکھی، تحریر کی احادیث پر۔ تو اس طرح جتنے بھی ہمارے بزرگ علماء تھے انہوں نے احادیث کی کتابوں کو عوام الناس تک پہنچایا، اپنے ذاتی فتاویٰ کو نہیں۔ تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک روش ایسی چلی کہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کو عوام الناس تک پہنچانے کی بجائے ذاتی فتاویٰ کو رواج دیا گیا، اور میرے پاس تقریباً اس وقت 30-40 مجتہدین کی توضیح المسائل پڑی ہیں جن میں انہوں نے ذاتی فتاویٰ کو نقل کیا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہر مسئلے کے متعلق معصومین علیہ السلام کے فرامین کو کوٹ کیا جاتا، لیکن انہوں نے معصومین علیہ السلام کے فرامین کو عوام الناس تک، مومنین کرام تک پہنچانے کی بجائے ذاتی فتاویٰ کو رواج دیا اور عوام الناس تک پہنچایا اور زیادہ سے زیادہ مقلدین پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو جس طرح یہ میرے پاس توضیح المسائل ہے، یہ ایک توضیح نہیں، تقریباً 30-40 توضیحیں میرے پاس اس وقت موجود ہیں لائبریری میں، تو سب میں ذاتی فتاویٰ لکھا گیا ہے کہ بامطابق فتاویٰ آیت اللہ فلاں فلاں فلاں، یعنی یہ فلاں مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہیں۔ تو حق تو یہ بنتا تھا کہ احادیث معصومین علیہ السلام کو کوٹ کیا جاتا، جس طرح یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، انہوں نے احادیث کو نقل کیا ہے، یہ اصول کافی ہے،
یعقوب کلینی کی، انہوں نے احادیث معصومین علیہ السلام کو نقل کیا ہے۔ یہ شیخ صدوق کی ملایار الفقیہ ہے، اس میں بھی انہوں نے احادیث کو نقل کیا ہے۔ تو حق تو یہی بنتا تھا کہ احادیث معصومین علیہ السلام کو نقل کیا جاتا، لیکن انہوں نے ذاتی فتاوی پہ مشتمل کتابیں تحریر کر دی۔ تو فقہ جعفریہ کے مطابق ذاتی فتویٰ کی کوئی گنجائش نہیں، فتاوی میں اختلاف بھی ہے، اختلافات رہتے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں، اختلافی فتاوی بھی ہوتے ہیں، لیکن معصومین علیہ السلام کے فرامین ہم پہ حجت ہیں۔ ہم شیعہ حضرات معصومین علیہ السلام کے فرامین کو مانتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارے ایک محترم بھائی ہیں محترم آصف علی رضا ایڈوکیٹ صاحب، جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک بہترین کتاب تحریر کی ہے، توضیح مسائل المومنین بمطابق فرامین معصومین علیہ السلام۔ یہ توضیح تقریباً 3000 مسائل پر، احادیث پر مشتمل ہے، جس میں عربی عبارت بھی موجود ہے اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور نیچے حوالہ جات بھی تحریر ہیں کہ کس کتاب سے کون سی روایت نقل کی گئی ہے۔ روزمرہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے متعلق انہوں نے یہ بہترین کتاب تحریر کی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انہوں نے یہ کتاب تحریر کر کے قوم شیعہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ہم جتنا بھی شکریہ اس کا ادا کریں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے، کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین کام ہوا ہے۔ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، ان پر شکریہ ادا کرتا ہوں ذاتی طور پر، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، تاکہ وہ علم و معرفت کے موتی عوام الناس تک پہنچائیں اور مومنین کرام کو تکثیر کے جراثیموں سے محفوظ رکھیں۔ اور یہ انہوں نے بہترین کام کیا، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری احادیث کی کتابوں کو، ہماری احادیث کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرو، اور ہماری احادیث وراثت میں چھوڑ کر جاؤ، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری اولادوں کو، تمہاری آنے والی نسلوں کو، عوام الناس کو، مومنین کو ہماری احادیث کی بہت سخت ضرورت ہوگی۔ تو یقیناً یہ بہترین کام ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی احکام دین، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے احکام دین۔ یہ دونوں کتابیں لاہور پبلیکیشن، تراب پبلیکیشن لاہور سے چاپ ہوئی ہیں، اور محترم برادر تراب علی خان صاحب وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں عقائد کے حوالے سے۔ انہوں نے اور بھی کافی ساری کتابیں چاپ کروائی ہیں، اور عقائد کے حوالے سے آپ کو جو بھی کتاب ضرورت ہو تو آپ تراب پبلیکیشن لاہور اور مکتبۃ القائم لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان سے کتابیں آپ کو صحیح العقیدہ علماء کی، واعظین کی، خطیبوں کی کتابیں مل سکتی ہیں۔ تو میں نے بھی ایک توضیح المسائل چاپ کروائی ہے 2000 احادیث پہ مشتمل، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ ایک اور کتاب عقائد الشیعہ و نماز جعفریہ، وہ بھی چاپ کروائی ہے۔ یہ میری کتابیں بھی آپ کو لاہور جتنے بھی کتاب خانے ہیں وہاں سے مل جائیں گی۔ تو گزارش یہی ہے کہ احادیث کی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیں، تاکہ آپ کی نسلیں تکثیر کی، مکثریت کی جتنے بھی گندے درسوں میں ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں۔ اور ویسے بھی مقصرین لشکر یزید سے بدتر ہیں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہمارا لباس اوڑھ کر آتے ہیں، ہمارے علوموں کو سیکھ کر ہمارے سادہ لوشیوں کو اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں، اپنا گرویدہ بناتے ہیں، پھر ان کا ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں اور ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ لشکر یزید سے بھی بدتر ہے۔ تو ان سے بچنا اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہم سب کا فرض ہے۔ جتنے بھی مومنین کرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ عقائد کے حوالے سے آپ سے جتنا ممکن ہو تحریری طور پر، تقریری طور پر، اور معاشرے میں رہتے ہوئے جس قدر بھی ممکن ہو آپ اس پہ کام کریں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو مکثریت کی گندے جراثیموں سے محفوظ رکھیں۔ اقرار کر کے قوم پہ زبانیں بدل گئیں، بدری نماز اور آذانیں بدل گئیں، دیندار دین فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر، اسلام تو وہی ہے، دکانیں بدل گئیں۔ ان کتابوں میں شہادت ثالثہ کے متعلق بھی کافی مواد موجود ہے، احادیث روایات موجود ہیں کلمہ اذان اقامت اور در تشہد نماز کے متعلق، اور میں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں بھی شہادت ثالثہ کے متعلق 110 حوالہ جات تحریر کیے ہیں، اور بھی میرے پاس کافی ساری کتابیں موجود ہیں جن میں شہادت ثالثہ در تشہد نماز تحریر ہے۔ اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کلمہ اذان اقامت نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں
کہ عقائد پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عقائد پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ولایت علی علیہ السلام دین ہے، ولایت علی علیہ السلام اسلام ہے، ولایت علی علیہ السلام قرآن ہے، تکمیل ایمان ہے، تکمیل قرآن ہے، تکمیل اسلام ہے، تکمیل رسالت ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کے بغیر ایمان نامکمل ہے، دین نامکمل ہے، اسلام نامکمل ہے، قرآن نامکمل ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کے بغیر مومن کا ایمان نامکمل ہے۔ ولایت علی علیہ السلام لازم و ملزوم ہے توحید و رسالت کے ساتھ۔ جہاں بھی گواہی دیں ولایت علی علیہ السلام کی ضرور گواہی دیا کریں۔ بس یہی میری نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یا ایک برادرانہ مشورہ سمجھیں۔ آپ تمام مومنین کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ ولایت علی علیہ السلام پر مشتمل کتابیں ضرور خریدیں، اپنے گھروں میں رکھیں، تاکہ مقصرین جب بھی اعتراض کریں تو آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں انہیں یہ کتابیں دکھا کر ان کا منہ بند کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔